یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے آج تک موجود ہیں۔ یہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا سلسلہ نسب بھی آخر میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ملتا ہے، اسی لیے ان تینوں مذاہب کو آپس میں ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں، یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہیں۔ یہودی مذہب کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ یہودی لوگ کون ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب اور ان کی تاریخ کے بارے میں چند اہم معلومات کو ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ لفظ یہود ہود سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا یا لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل قوم کا مذہبی نام ہے جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا آبائی یا قومی نام ہے۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے جس میں سے مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہوتا ہے لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی ہرگز نہیں ہوتا۔ یہودی آج کے دور میں بھی دنیا کے اندر کافی کم تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی بہت بڑی اور بڑی ہی قدیم تاریخ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 2 شادیاں کیں، جن میں سے پہلی بیوی کا نام سارہ تھا اور دوسری کا نام ہاجرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ دوسری بیوی سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام نے جنم لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بعد کسی بھی نبی نے جنم نہیں لیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل سے اللہ کے آخری رسول کے طور پر پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اگلے نبی بنے، اور یوں ان کی نسل سے ہی اللہ نے مزید 70,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، لہٰذا ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے ان کے کل 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد میں آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے اور ان کے بعد ان کے باقی کے بھائی اور بیٹے بھی بالترتیب نبی ہوتے رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو اس زمانے میں قحط سالی کا دور تھا، لہٰذا ان کے بھائی تجارت کی غرض سے مصر کے اندر آئے، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا تو ان کو بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں ان لوگوں نے مصر کے اندر اپنی محنت اور دیانتداری سے بڑی ہی ترقیاں حاصل کیں، یہاں تک کہ ان کی اتنی ترقی فرعون مصر کی پریشانی کی وجہ بن گئی۔ لہٰذا جب فرعون مصر نے ان کو ختم کرنا چاہا تو یہ لوگ کئی 100 سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل 12 قبیلوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے، اور یہ 12 کے 12 قبائل ہی فرعون مصر کی غلامی کے اندر اس وقت تک مبتلا تھے۔ یوں پوری بنی اسرائیل قوم کو ایسے ہی فرعون کی غلامی کرتے 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اسی عرصہ میں ان کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور بتوں کی پوجا کرنے کے اندر پوری طرح سے ڈوب چکی تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے فرعون مصر کی غلامی سے بچا کر کوہ سینا وادی میں لے آئے اور اس کے بعد فلسطین میں جا کر رہنے لگے۔ وادی سینا کے اندر جب یہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے 12 قبائلوں کے لیے 12 چشمے بھی جاری کیے۔ لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ جب یہ لوگ من و سلوہ کھا کھا کر تھک گئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ اب اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے ہی طرح طرح کے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ لہٰذا زمین نے بھی ان کو طرح طرح کے پھل اور سبزیوں سے نوازا، مگر ان کی ناشکریوں اور فساد کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے یہ لوگ ایک گائے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بہانے بازی کرنا شروع کر دی
اور 5 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ وہ اپنے رب سے دوبارہ پوچھ کر آئیں، کیونکہ اصل میں یہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں نکالتے تھے۔ لوگوں کو تو اچھے کاموں کا کہتے مگر خود ان پر عمل درآمد نہیں ہوتے تھے۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان پر اللہ کی طرف سے بادلوں کی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، لیکن مجال ہے کہ وہ اپنی سرکشی سے کسی بھی صورت باز آتے ہوں۔ ان کے مطابق نبوت اور رسالت ازلوں سے ہی بنی اسرائیل کا حق ہے اور تمام نبی انہی کی نسلوں سے آئیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے پاک پیغمبروں کو تنگ کرتے، ان کو قتل کرتے اور سولی پر لٹکانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کوئی آر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی سازشوں میں پیش رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری چونکہ بنی اسرائیل کے لیے وقف ہے، لہٰذا وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشوں سے تمام انبیاء کرام کو پہلے ہی وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کے مطابق آخری نبی کے طور پر کسی غلط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے اور خاص ہیں اور دوزخ کی آگ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ لوگ آپ کے بھی دشمن بن گئے اور جادو ٹونا کرنے میں بھی انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہی لوگوں نے زمین پر 2 مرتبہ فساد برپا کیا اور تیسری مرتبہ فساد کی وجہ بھی یہی لوگ بنیں گے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، اور ان کھیتوں یا جانوروں میں سے صرف وہی کھا سکے گا جس کو ہم کھلانا چاہیں گے۔ آج یہودی مذہب کے اندر 8 ایسے غلط عقائد موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو کافروں کا سا درجہ حاصل ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم یعنی ایک انسانی شکل والا مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلیاں کیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ کے قتل میں بھی یہ لوگ پیش رہے۔ انجیل کے کلام الہی ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہوئے قرآن مجید کے بھی انکاری ہیں۔ بنی اسرائیل یا یہودی ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اپنی ہزاروں سالہ تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اپنے ہی ریکارڈ توڑے اور مسلسل بغاوت، سازشوں اور فساد کے علم بردار کہلائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اور یہودیوں کے مکر و فریب کی پوری داستان قرآن مجید کے اندر کھول کر بیان فرما رکھی ہے۔